محبت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا سب سے اساسی اور بنیادی موضوع ہے. صحیح. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل اور ہر نظریے کی بنیاد محبت ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ جس عمل کے پیچھے محبت نہ ہو اس عمل کی کوئی سچائی نہیں. کیونکہ وہی محبت اور وہی عقیدت اسے اس عمل کی طرف ابھارتی ہے. صحیح. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو حکم عطا فرمایا اس کے بیانات مختلف صورتوں کے اندر مختلف آیات میں مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہیں. ٹھیک. دراصل اس بات کی طرف جانے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ مومن بندہ کب ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین جل وعلا پر ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان ہے تصدیق کا نام. ٹھیک ہے. دل سے سچ جاننے کا نام. میرے نزدیک اگر آپ کا احترام ہی نہیں ہوگا تو میں اس بات کو سچ کیسے جانوں گا. بالکل. تو لہٰذا ایمان کی اساسی محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. کہ الذین یؤمنون بالغیب. مومن کون ہے؟ ان شرعی تعریف کے ساتھ یہاں پر ذکر ہوا کہ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے. تو بن دیکھی چیزوں پر ایمان جب لایا جاتا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے اس پر اعتماد کامل ہو. صحیح. اور دل سے اس سے محبت اور تعلق ہو اور وہ محبوبیت اور دل میں اس طرح بسا ہوا ہو کہ بندہ خود کی ذات کو بھول کر اسی کے قول کو اسی کے فرمان کو ترجیح دیتا ہو. صحیح. تو لہٰذا ایمان کی بنیاد بھی شبیر بھائی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی نہ میں نے جنت دیکھی ہے، نہ میں نے دوزخ دیکھی ہے، نہ میں نے اللہ رب العالمین عز اسمہ کو دیکھا ہے، نہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے. صحیح. جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اقدس سے آپ نے بیان فرمایا میں نے اس کا اعتبار کر کے اس کو قبول کر لیا. صحیح. تو یہ اعتبار بغیر تعظیم کے نہیں ہوگا، یہ اعتبار بغیر محبت کے نہیں ہوگا. واہ واہ. تو لہٰذا ایمان کی اساس بھی جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. بات. لہٰذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تمام چیزیں جو اپیرنس یہ جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے یہ محتاج ہے ایمان کی. صحیح. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نماز کس کام کی؟ ایمان ہی ان بنیادی چیزوں پر نہیں ہے تو پھر آپ کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے وہ اظہار ایمان ہے. صحیح. اور ایمان جو ہے وہ اظہار محبت ہے. صحیح. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تو لہٰذا اصل بنیاد اگر پیچھے آپ جا کر دیکھیں گے تو وہ محبت ہی وہ جذبہ. اس لیے آپ دیکھیں دین کو سنجیدگی سے دیکھنے والے بے شمار لوگ ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، لیکن ان کا حسین امتزاج ہمیں صوفیہ کے پاس ملتا ہے جن کے پاس تفقہ بھی ہے اور حدیث کا فن بھی ہے. جب یہ اس علم میں کمال پاتے ہیں تو کمال کے بعد جو درجہ کھلتا ہے وہ تصوف کا ہے. یہ تو ہم بھاگے بھاگے ہر بندہ جو ہے کہ وہ تصوف کی راگ الاپ رہا ہوتا ہے، لیکن تصوف کی طرف بندہ پہنچتا جب ہے جب وہ قرآنی علوم پر عبور حاصل کر لیتا ہے، جب وہ شرعی علوم پر عبور حاصل کر لیتا ہے تو اسی سے جو انوار اس شرعی علوم سے جو انوار چھلکتے ہیں تو وہی تصوف کی بنیاد ہوتی ہے. تو صوفیہ کرام اس لیے علم کا نچوڑ بیان کرتے ہیں، عطر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تصوف کی جو بھی کتاب اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بنیاد کا شبیر بھائی پہلا جو باب ہوتا ہے نا وہ محبت ہوتا ہے. محبت کا ایک کام کیا ہے اپنا قبلہ شبیر بھائی آپ اگر آپ دیکھیں آیات کی طرف ہم چلتے ہیں لیکن مقدمہ اور فلسفہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ محبت کا فلسفہ ہے خود سپردگی. خود سپردگی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی. ہماری بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق یعنی قلب ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت مجھے اور آپ کو اپنی پڑی ہونا خود غرضی کی طرف ہم جا رہے ہوں تو اس وقت یہ ساری چیزیں عقل سکھاتی ہے. عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ تیرا کیا ہوگا، تو کیا کھائے گا، تیرا مستقبل کیا ہوگا. اور قلب اور عشق کا کام ہوتا ہے کہ محبوب کیسا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، اس پر کیا گزر رہی ہوگی. تو لہٰذا عقل خود غرضی کو پیدا کرتی ہے اور قلب و عشق جو ہے خود سپردگی کو بیان کرتا ہے. اور خود سپردگی ہی ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب. یعنی جب تک میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہ کروں تو جس چیز کو میں نے دیکھا ہی نہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی جس کو دیکھا نہیں تو مانتا کیسے ہے. صحیح. یہ تو عقل کا تقاضا ہے. عشق کہتا ہے دیکھا نہیں، محبوب نے جو کہا وہ صحیح ہے. تو خود کے شوق کو، خود کے مشاہدے کو، خود کی درایت کو، خود کی معرفت کو، خود کے استحضار کو محبوب کے حوالے کر دینا، تو یہ وہ درجہ محبت کا ہے جو اصل دین اور اصل ایمان ہے. میں آخری بات یہاں پر عرض کر کے پھر آگے رہے گا تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے. قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ نے اہل ایمان کو اس طرح جوڑا ہے کہ وہ فنا ہو جائیں اور اتباع کا یہ درجہ ہو جائے کہ جو وہ کہیں وہی دین. دی ہما اوست اگر بؤن رسیدی تمام بول حبیست. یعنی جو آپ تک لے جائے گا وہی دین ہے.
اور جو آپ تک نہ لے جا سکا وہ پھر دین نہیں، وہ بو لہبی ہے. بو لہبی وہ ہے جو آپ سے دور کرے اور دین وہ ہے جو آپ کے قریب کرے. یعنی عشق کا یہ معیار اللہ رب العالمین چاہتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر موجود ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے جو شجر بینہم، جو تمہارے درمیان اختلافات اور جھگڑے، جب تک وہ اپنے باہم جھگڑوں کے اندر اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے وہ مومن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی، سر جھکا دیا. اللہ فرماتا نا نا نا، وفاداری اس درجے پر لے کر آؤ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یعنی وہ احکام ماننے میں، رسول اللہ کے فیصلے کو ماننے میں اس درجے پر تم پہنچو کہ تمہاری صرف گردن نہ جھک رہی ہو حالات کے حوالے سے. فرما لا تجدو، کہ پھر وہ تمہارے دل لا یجدو فی انفسہم حرجا، رسول جو بات کر دینا تو تمہارا دل اس کے خلاف پھر کوئی سازش نہ کرے. واہ 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 واہ، تمہارے دل میں پھر اس کے خلاف کوئی خیال نہ آئے. اللہ فرما رہا ہے سر بھی متبع کرو اور دل بھی ادھر لاؤ. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور ظاہر اور باطن کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو رسول کے حوالے کر دو. اس درجے کی وفاداری، اس درجے کی چاہت، اس درجے کی خود سپردگی یہ رب حکم دیتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ جانوں، مرتبہ نہ جانوں، شان نہ جانوں، تو میرے دل میں محبت کیسے پیدا ہوگا؟